السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر رواہ مسلم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے ہمارے درس کا ٹاپک ہے ماہ شوال کے روزے اور ان کے احکام و مسائل۔ محترم ناظرین اکرام، ابھی الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم نے عید الفطر بھی منائی۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ان روزوں کی وجہ سے جہاں ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، اور دوسری طرف یہی روزے رمضان المبارک کے اندر جو ہم سے گناہ ہوئے، جو ہم سے سنس ہوئے ہیں، ان کی بھرپائی کا بھی ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص اچھائی کرتا ہے اس کا 10 گنا ملتا ہے۔ تو ایک نیکی گویا کہ 10 کے برابر، تو رمضان المبارک کا ایک روزہ 10 دنوں کے برابر، تو ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں ہم نے روزے رکھے، وہ روزے 10 مہینوں کے برابر ہوئے، اور جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ گویا 60 دن کے ہوئے، یعنی 2 مہینے کے۔ تو اس طریقے سے پورا ایک سال مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا کہ وہ پورے سال کے روزے رکھنے کی طرح ہے، پورے سال کے روزے رکھنے جیسا وہ عمل کر رہا ہے، اور اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صحیح الجامع کی روایت کے مطابق یوں واضح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا کر کے دیتے ہیں۔ تو جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے 10 مہینے کے روزے رکھ لیے، اور جس شخص نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے 2 مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اس طریقے سے یہ پوری ایک سال ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں روایات سے اور اللہ رب العالمین کے قول سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا یہ گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے ہم کس طریقے سے روزے رکھیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہے، مسنون ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے چھوٹ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اسی طریقے سے جو عورتیں ہیں حیض اور نفاس کی وجہ سے ان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، تو وہ پہلے اپنے رمضان کے روزے کی قضا کریں، اس کے بعد یہ نفلی روزے رکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو رمضان المبارک کے روزے پر مقدم کر لیا جائے، یعنی پہلے شوال کے روزے رکھے جائیں، اس کے بعد جو فرض روزے کی قضا ہے ان کو بعد میں کیا جائے، نہیں، بلکہ پہلے قضا کی جائے، اس کے بعد نفل ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت جو شادی شدہ ہے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ پہلے اپنے شوہر سے اس کی اجازت لے لے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے پہلے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تب روزے رکھے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے اس شوال کے روزے کے رکھنے میں وسعت ہے، آپ پورے مہینے کے اندر جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے آپ 2 تاریخ سے لے کر کے 7 تاریخ تک رکھ لیں، یا آپ 1 دن رکھیں 1 دن چھوڑیں، یا 2 دن رکھیں 1 دن چھوڑیں، آپ کے اوپر ہے، اس میں وسعت ہے۔ لیکن ہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ 6 روزے شوال ہی کے مہینے میں آپ کو پورے کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ
ان روزوں کو دوسرے مہینوں کے اندر رکھیں اور آپ ثواب کی امید لگائیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس مہینے کی خصوصیت کا پتہ لگتا ہے۔ ستم من شوال کہا، یعنی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کو خاص نہ کیا ہوتا تو آپ جب چاہتے رکھ سکتے تھے، لیکن یہاں نص موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے بعد صرف شوال ہی کے اندر آپ ان کو پورا کرنا ہے، دوسرے دنوں کے اندر آپ ان کی قضا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ شوال کے روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور یہ نفل اور مستحب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں یہ روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں یا جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔